معزز حاضرین اکرام، امت مسلمہ کی بزرگوں، نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے کل کے درس میں سورۃ الاعراف سے کچھ باتوں کو سماعت کیا تھا کہ سورۃ الاعراف جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر مکہ کے اندر جس کا نزول ہوتا ہے، جو 206 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے، اور اعراف ایسی جگہ کو کہا گیا ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو رکھے گا جو نہ جنت کے مستحق ہوں گے نہ جہنم کے مستحق ہوں گے، یعنی دونوں جانب سے ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گے۔ اللہ کا انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی رکھے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب آئے گی اور ان کے حق میں جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس صورت کے سلسلے میں جو فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مغرب کی 2 رکعتوں میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم پر اچانک عذاب نہیں لاتا یا اچانک ان کو موت کے گھاٹ نہیں اتارتا، بلکہ اس سے پہلے ان کی آزمائش ہوتی ہے، قحط سالی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، فتنہ یا فساد کے ذریعے سے، یا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے امن کے ذریعے سے، قوت کے ذریعے سے، اقتدار کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، ساری نعمتوں کے ذریعے سے، دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو عذاب کی شکل ہے اور دوسری طرف نعمتوں کی شکل ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں اگر اعتدال انسان کے پاس ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اگر قوم نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی ہے اور اس کے اوپر تکبر غرور کا شکار ہو جاتی ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم ایسے پکڑتے ہیں اچانک، ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ہم نے کل دیکھا تھا کہ مومن کا مرحلہ، مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اس کو ملتی ہیں یا جو نعمتیں اس کے پاس ہے، ان نعمتوں کے بدلے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کبھی مصیبت، پریشانی، آفت آتی ہے تو صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے۔ یہ 2 صفتیں ایسی ہیں جس کی زندگی میں آ جائے، جس شخص کی زندگی میں آ جائے، اس کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والوں کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے۔ 2 شرطیں یہاں پر لگائی گئی ہیں۔ کس صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان سے وقت پر بارش ہو، زمین سے صحیح وقت پر اناج پیدا ہو، مہنگائی نہ ہو، فتنے فساد نہ ہو، اور امن و سکون میسر آئے، تو آپ کو 2 کام کرنا ہے۔ ایک تو اللہ پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا تقوی کی زندگی اختیار کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح، دل سے تصدیق کرنا کہ میرا الہ، میرا معبود اگر کوئی ہے تو صرف و صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میرا الہ نہیں ہے جس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یقینی کیفیت کے بعد زبان سے اقرار ہونا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد عملی زندگی میں جو احکامات اللہ کے جانب سے آتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھانا، یہ ہے ایمان لانا۔ تقوی اختیار کرنا، روزے کی حالت میں ہم رمضان المبارک سے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ روزے کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کی تعریف بڑی آسان ہے کہ جو کیفیت میری اور آپ کی روزے کی حالت میں ہوتی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، تو بعد رمضان یہ کیفیت میری اور آپ کی زندگی میں آئے تو یقین جانیے یہ روزے ہمارے لیے قابل قبول ہونے کی نشانی ہے۔ تو ایمان لانا، تقوی اختیار کرنا، فائدہ کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر ایسا کوئی قوم کرتی ہے، ایمان لاتی ہے، تقوی اختیار کرتی ہے، تو ہم ان کے اوپر
آسمان کے برکت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. اللہ نے یہاں پہ دروازہ نہیں کہا، دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر نازل کھول دیتے ہیں جس سے قوم کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے. برکت سے مراد کیا ہے یا برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کے سلسلے میں میرا اور آپ کا علم کیا ہونا چاہیے؟ برکت کے سلسلے میں اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر آج ایک گھر میرے پاس ہے تو آئندہ سال 2 گھر ہو جانا یہ برکت نہیں ہے. ایک دکان ہے 2 دکان ہو جانا یہ برکت نہیں ہے. برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس محفوظ ہے، جو چیز جو بھی نعمت ہے وہ دائمی طور پر آپ کے پاس رہنا وہ برکت ہے. اگر آپ کا جسم صحیح سالم ہے، آپ صحت مند ہے، دائمی طور پر آپ صحت مند رہے، یہ جسم کی برکت ہے. ایک گھر اللہ نے میسر دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اڑوس اور پڑوس بہت اچھا ہے، پرسکون ماحول ہے گھر کے اندر اور اطمینان سے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، تو یہ گھر کی برکت ہے. اولاد کی برکت 1 سے 4 ہو جانا نہیں ہے، ایک ہی اگر اللہ نے دی ہے، اگر وہ نیک ہے، صالح ہے، آپ کے حقوق کو ادا کرتی ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتی ہے، تو یہ اولاد کی برکت ہے. تو اس طرح اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے برکت کے دروازوں کو کھول دے گا. اور برکت کا مفہوم یہ ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال میں مال میں اضافہ ہونا، مال میں اضافہ ہونا برکت نہیں ہے. مال ہمیشہ دائمی طور پر آپ کے پاس رہنا اس کی برکت ہے. اس کے بعد اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ان کے معجزات کا یہاں پر تذکر آتا ہے. یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، ہم میں سے میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو یہ واقعہ یاد بھی ہوگا. اس واقعے سے جو درس عبرت ہمیں لینا ہے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوتا ہے، وقت طے ہوتا ہے، طے ہونے کے بعد وقت مقررہ پر ایک جگہ طے کی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں اور دوسری طرف فرعون کے جانب سے مقرر کردہ جادوگر پہنچ جاتے ہیں. جادوگر جب آئے فرعون کے پاس تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی. کیا شرط رکھی تھی؟ کہا وجاء السحرۃ فرعون قالوا انا لنا لاجرا غیر ممنون. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیتے ہیں تو اے فرعون ہمیں کیا ملے گا، ہم کو کیا حاصل ہوگا اگر ہم جیت جاتے ہیں؟ تو فرعون کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا نعم وانکم لمن المقربین، تم میرے دربار کے خاص آدمیوں میں تمہارا شمار ہوگا، تم میرا تقرب حاصل کر لو گے اگر تم فتح حاصل کر لیتے. جادوگروں کا مقصد تھا فرعون کے خاص آدمی بننا، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقصد نہیں تھا، صرف دعوت پہنچانا تھا. مقابلہ ہوتا ہے، وقت طے ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اپنا کرتب دکھائیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہ دکھائیے. تو وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ اپنا اپنا کرتب دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سارے اژدھا بن جاتے ہیں، سانپ بن جاتے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام انسان ہے، بشر ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں، ان کو نہیں معلوم اس بات کا علم کہ کیا ہونے والا ہے، پریشان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ آپ قلنا لا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام آپ مت ڈریے، وَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو آپ ڈال دیجئے. ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، لکڑی کے ٹکڑے کا معجزہ دیکھیے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام یہ لکڑی ڈالتے ہیں فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ اژدھا بن جاتا ہے اور سارے سانپوں کو کھا لیتا ہے. یہاں ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا جادوگر جانتے تھے یہ جادو نہیں ہے، ہم جادو ہے، ہم جادو کر رہے ہیں اور لوگوں کے آنکھوں سے یہ چیز کو چھپا رہے ہیں، حقیقت میں یہ رسیاں ہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی عصا ڈالا انہوں نے دیکھا کہ حقیقت میں یہ اژدہا بن گیا، تو انہوں نے اس بات پر یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں، جس بات کی طرف بلا رہے ہیں وہ سچ ہے اور ہم جھوٹے ہیں. اللہ جس کو جب چاہے جس حادثے سے ہدایت دے وہ اللہ کی مصلیت ہے. اور سارے جادوگر جو فرعون کے پاس مخصوص بندے بننے کے لیے آئے تھے
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو دیکھ کر وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سارے سجدے میں گر جاتے ہیں اور بیک وقت کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر ایمان لے کر آئے، دنیا حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، فرعون کے مقرب بننے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے یہاں ہدایت سے نوازا اور ہدایت ایسی ملی، فرعون پریشان ہوا، کہا کہ تم تو ایک مقصد کے لیے آئے تھے، تم نے موسیٰ اس کے رب کو قبول کر لیا، میں تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ہمیشہ ہوتا ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ بادشاہ وقت کا جو ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے یا کسی طرح کی ناکامی میسر آتی ہے تو وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ایک جادوگر کا ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا تو دوسری طرف سے پیر کاٹوں گا، یہ ایسی میں آپ کو عبرت نشان سخت سزا دوں گا جو دنیا یاد رکھے گی۔ اس کے بعد سارے جادوگر کیا کہتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ پڑھیں تو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ایمان لایا، ہم کو ثابت قدم رکھ۔ اور فرعون کو کہتے ہیں اگر تو ہمیں موت کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے تو ہم اترنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب یہ ہمارے دل سے ایمان جو موسیٰ اس کے رب پر آیا ہے ختم نہیں ہوگا۔ یہ سارے واقعے سے پس منظر دو تین باتیں ہیں۔ دنیا طلبی کے لیے انسان گیا، لیکن اللہ نے ایمان دے دیا تو دنیا کو انہوں نے ترک کر دیا۔ دنیا والوں نے جان لینا گوارا کیا تو دنیا کے بادشاہ کے سامنے ایمان کے بدلے میں اپنی جان دینا گوارا کیا، لیکن اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔ یہ سبق میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے، توحید ایک بہت بڑی دولت ہے، کسی بھی صورت میں اس کو ضائع نہ کریں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا ہے لکڑی کا تھا، آپ سبھی جانتے ہیں، اس میں جو معجزہ پیدا ہوا یہ اللہ کے جانب سے ہے۔ یہ جو کیفیت آئی کہ آپ نے وہ بھی واقعہ سنا کہ سمندر کے درمیان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا، دو طرف یہ تقسیم ہو گیا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا گیا، آگ کی فطرت ہے جلا دینا، لیکن آگ نے کیا کیا؟ اس کا رخ بدل دیا۔ کیسے بدلا؟ کہ ایسی ہو گئی کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے بردن سلامتی والی بن جا، اور ٹھنڈی بن جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ بننا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے۔ آگ کی فطرت جلانا، لیکن اس فطرت کو بدلنے کی طاقت اور قدرت کوئی رکھتا ہے تو ہمارا الہ اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ سمندروں کو دو ٹکڑوں میں بدل دینا کی طاقت قدرت کسی کی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، کنویں سے بچانا اور وہاں سے نکلنا، بازار میں خرید و فروخت ہونا، وقت کے بادشاہ بننا، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسی بہت ساری آزمائشیں ہوئی۔ آپ کو شعبہ ابی طالب کے اندر 3 سال قید کیا گیا، آپ کو سارے قبیلے والے مل کر موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے آپ کا گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے محفوظ نکالتا ہے۔ یہ سارے واقعات اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کسی بھی صورت میں اس صورت میں ایمان کو نہ چھوڑیں۔ اور جس طرح ایک تعلق لکڑی سے معجزے کا تھا، اس کی ایک اور مثال مفسرین نے دی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک وائر کرنٹ کا دے دیا جائے جو پلاسٹک سے بندھا ہوا ہو، پیتل کا ہوتا ہے، بڑی آسانی سے آپ پکڑ لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وہی تار جب آپ جنکشن سے مل جاتا ہے، کرنٹ سے مل جاتا ہے، تو بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کو پکڑنے کے لیے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے۔ یہاں تک کہ جانور بھی ایسی صورت میں اس زمین کے قریب، اس باغ کے قریب آنا پسند نہیں کرتے جہاں پر تار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس انسان کا تعلق، جس مومن کا تعلق، جس مسلمان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے،
جس مسلمان کا تعلق اللہ سے ایسا جڑ جائے اس کے سامنے کوئی ٹکنا پسند نہیں کرتا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا نے بہت سارے ذرائع اپنائے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے، مساجد سے آوازوں کو بلند کرنے کے لیے کئی ایسے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے اپنی اپنی طاقت کے بل بوتے پر، لیکن مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں، ایسے جڑیں کہ جب ہمارے ہاتھ اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ کریں، جیسے کہ واقعہ ہم کو ملتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب، جب آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ آیا، سورہ فیل اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا، ابرہہ آیا لشکر کے ساتھ، سارے ہتھیار کے ساتھ، اس کا مقصد تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں۔ آپ کے دادا سامنے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تو اس گھر کا محافظ ہے، تو اس کی حفاظت کر لے۔ تنہا اکیلے تھے، ہاتھ اٹھایا آپ نے اور ایسی دعا کی، وہ ایمان تھا، وہ یقین تھا، وہ اعتماد تھا اللہ پر، اور اللہ نے وہ دعا کو قبول کیا۔ قیامت تک کے لیے درس عبرت آپ دیکھتے ہیں سورہ فیل کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ تو وہ چیز مجھ میں اور آپ میں مسلمانوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ حلال کھائیں، تقوی اختیار کریں، ایمان پر گامزن رہے، کسی بھی صورت میں ایمان کو جانے نہ دیں۔ دنیا جاتی ہیں جانے دیں۔ فرعون کے پاس دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگ آئے، جادوگر تھے، ایمان آیا تو جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کیے۔ تو یہ سورۃ الاعراف میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج اس دروس کا آخری درس ہوگا۔ میں اخیر میں انتظامیہ مسجد اور یہاں کے ذمہ داران، مصلیان، نوجوان اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو موقع دیا۔ اللہ جزائے خیر دے، اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور کبھی کسی وقت موقع میسر آیا تو آپ کے سامنے اس طرح کے دروس کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے آج ہم سب کو یہاں پر ایک جگہ اس مسجد میں بٹھایا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو بٹھائیں، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اس دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔